ہم قربانی کے فلسفے اور قربانی کی روح پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں یہ بات بتائی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا یہ طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، نہیں، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے، بلکہ اس سے پہلے بھی تمام شریعتوں میں رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کیوں کیا گیا؟ تو اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ چوپایوں کی قسم سے جو نعمتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں، اونٹ اور بکری اور گائے بیل اور دمبوں کی صورت میں، اس پر آپ اللہ کا نام لیں اور ذبح کریں۔ لیکن یاد رکھیں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی ان جانوروں کو حلال کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارا خالق۔ ان جانوروں کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ بتانے والا کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا حکم دینے والا وہ ایک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کے مسلم بن جاؤ، اسی کا اسلام قبول کرو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے، اخبات اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری دیجیے۔ یعنی یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل بندے اور خدا کا رشتہ کیا ہے۔ اللہ حاکم ہے اور ہم محکوم ہیں، وہ معبود ہے اور ہم عابد ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ حکم دیتا ہے اور ہم بے چون و چرا اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، اخبات کے ساتھ، وبشر المخبتین، اگر ہم جھک جائیں، وَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے آگے جھکو، وبشر المخبتین، اور خوشخبری ہے عاجزی انکسار اختیار کرنے والوں۔ اب دیکھیے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل، اور اس کا ذکر وہاں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا۔ ہوتا یہ تھا کہ حضرت حوا کو جب بچے پیدا ہوتے تھے تو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور وہ آپس میں سگے بھائی سمجھے جاتے تھے، اور ان کی ایک دوسرے سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس کے بعد جو پھر دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا، پھر تیسرا اور چوتھا۔ تو ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور ایک لڑکی زیادہ خوبصورت تھی جو ایک بھائی کے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی، جڑواں تھی، لیکن وہ اللہ کے قانون کی پرواہ کیے بغیر اور نافرمانی کرتے ہوئے اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری شادی کی راہ میں رکاوٹ میرا بھائی ہے، اور بالآخر وہ اپنے میرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، پہلے تو ایک لفظ یہاں آیا ہے تقوی کا، ذرا اس کو پہلے سمجھ لیجئے تو بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی۔ تقوی کا مطلب ہے حد میں رہنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، بچنا، حرام سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ کے غضب سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا، قبر کے عذاب سے بچنا، دوزخ کے عذاب سے بچنا۔ تو وقایا یا تقوی کا جو بنیادی اور اصلی مفہوم ہے وہ ہے بچنا۔ تو یہاں ایک لفظ آخر میں استعمال ہوگا، متقین، ذرا اس پر آپ کی توجہ ہو۔ بچنے والے لوگوں
کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کیجیے، سنائیے۔ اس قربا قرباناً، جب دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، تو قربانی روز اول سے حضرت آدم کے زمانے سے دونوں بیٹوں نے، حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی۔ اس قربا قرباناً فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، تو ایک بیٹے کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے اس پر ایک بیٹا وہ مشتعل ہو جاتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ قال لأقتلنک، اور وہ کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، سگے بھائی کو میں تجھے ضرور قتل کر کے رہوں گا، لأقتلنک۔ تو قال، اب دوسرا کہنے لگا، انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اس کی حکم عدولی سے بچتے ہیں، جو حرام سے بچتے ہیں، ان کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ قصور تیرا اپنا ہے، تو متقی نہیں ہے۔ میں چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ کے غضب سے بچتا تھا، تو میری قربانی قبول ہو گئی۔ انما میں حصر ہے، یاد رکھیے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف اور صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ یعنی حرام کی آمدنی سے قربانی، رشوت کی، سود کی آمدنی سے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، جو بچنا نہیں چاہتا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اب وہ دوسرا بھائی کیا کہتا ہے، دیکھیے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور تلوار لے کے مجھ پہ حملہ کرتا ہے، چھری سے مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، لیکن میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا، یعنی میں دفاعی جنگ بھی نہیں لڑوں گا۔ تو میرا بھائی ہے، میں تجھے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ نہیں کروں گا۔ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہے تو تو یہ کر سکتا ہے، لیکن جو تیری نیت ہے وہ میری نیت نہیں۔ تو اور اس کے بعد وہ کہتا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میرے اندر رب العالمین کا خوف ہے، تیرے اندر خوف نہیں ہے، تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی خوبصورت بہن سے شادی کرنے کے لیے جو تیری جڑواں بہن تھی۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر 2 الفاظ آئے ہیں، ایک متقین کا لفظ بھی آیا ہے اور دوسرا اخافو کا بھی لفظ آیا ہے۔ اس سے پوری بات واضح ہو گئی کہ قربانی میں نیت کی درستگی بہت ضروری ہے۔ نیت اگر درست نہیں ہے تو قربانی قبول نہیں ہوتی۔